سچی بھی ہو تو سرکار نے فرمایا ارے سچی ہو تبھی تو غیبت ہوتی ہے، جھوٹی ہو تو ہوتا نہیں۔ یعنی کسی کے اندر کوئی عیب ہو، ایک آدمی سیاہ فام ہوتا ہے، کالا جسے کہتے ہیں، تو حقیقت میں وہ کالا ہی ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے کسی اور کہہ رہے ہیں وہ کالے صاحب، تو یہ غیبت ہوگی، حالانکہ وہ کالے ہی ہیں، لیکن اگر آپ ان کے سامنے ان کو کالا کہتے تو ان کو تکلیف ہوتی، تو وہ باہر جو ان کے سامنے کہتے تکلیف ہوتی، ان کے پیٹ پیچھے کہیں غیبت ہوتی۔ وہ صاحب گڈھے ہیں، حقیقت میں ان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ہم کو گڈھے کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے پیٹ پیچھے کہتے ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ مجھے گڈھا کہا گیا، تو وہ ہوتے ہی گڈھے ہیں، لیکن ان کو تکلیف تو ہوتی ہے سن کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک پست خط سرکار کی خدمت میں آ کر گئی، تو بی بی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ عورت کا خط کتنا کم تھا، یہ کتنی گڈھی تھی؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے غیبت کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حقیقت تو بات محمود تھی کہ اس کا خط واقع کم تھا، لیکن سرکار نے اصلاح امت کے لیے وہاں اپنی پیاری زوجہ کو کبھی فرمایا۔ تو غیبت نیکیوں کو غارت کر دیتی ہے۔ غیبت سے کیوں منع کیا جا رہا ہے دوستوں؟ اس لیے کہ غیبت سے آپس میں مسلمانوں میں انعام پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو پتا چلے گا کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کو برا بھلا کہا گیا، تو وہ برا بھلا کہنے والے کو بلا کر ہار نہیں پہنائے گا، اس کی پیشانی نہیں چومے گا، اس کے دل میں کینہ پیدا ہوگا اس غیبت کی وجہ سے کہ دیکھو دیکھو یہ میری برائی کرتا ہے، دیکھو دیکھو مجھے برا کہتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے میری برائی بیان کرتا ہے، نفرت ہوگی، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں؟ مردار بھائی سے اس لیے تشبیہ دی گئی جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا، تو مردار سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ تو کسی مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے غیبت کرنا کیا ہے؟ مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح۔ یہ بڑا بدترین گناہ ہے، عام ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اتنی عادت ہو گئی ہے کہ غیبت نہ کرے تو کھانا لو نہیں ہے۔ لوگ بیٹھ کر کھانا کھانے کے بعد عورتوں میں غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ تو دوستوں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بزرگوں نے کیا پیارے ہم کو جو ہے تعلیمات عطا کیے ہیں، اس پر اگر عمل پیرا ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں، ہماری زندگیوں میں سکون نصیب ہو جائے ہم کو، جس کی ہم متلاشی ہیں لیکن حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، قلیل طعام، قلیل نوم، قلیل کلام۔ کم کھانے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور نفس قابو میں رہتا ہے، کم سونے سے صحت اچھی رہتی ہے، آدمی کے اندر روحانیت قوی ہوتی ہے، کم بولنے سے آدمی زبان جس سے تمام اعضاء کے بنسبت سب سے زیادہ برائیاں ہوتی ہے آدمی اس سے بچ جاتا ہے۔ غیبت، چغلخوری، جھوٹ، گالی گلوچ، دلازاریاں، یہ ساری برائیاں زبان سے ہوتی ہیں۔ کب ہوگی؟ جب گفتگو کرے گا، خاموش رہے گا تو یہ ساری برائیاں اور برائیاں اس سے ہوگی۔ تو کہا گیا خاموش رہو جتنا ہو سکے، خاموشی کو عبادت قرار دیا گیا۔ تو جاننا چاہیے کہ غیبت سے بچیں۔ اس بارے میں بڑی اور باتیں ہیں لیکن دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی ہے۔ تو مختصر یہ کہ ایک ایسا معاملہ وہاں غیبت کرنے والوں کا متعلق ہوا، سرکار نے مقام پہ دیکھا کہ بعض لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سرکار پوچھے جبرائیل سے، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں رکھا؟ مدعا کرتے نہیں اکڑ کر چلتے تھے، دوسروں کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، حقیق جانتے تھے، سینہ پھلائے رہتے تھے، وہاں اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے، یہاں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے۔ تکبر گناہ کبیرہ شیطان نے کیا، اس کی تفصیل میں نے بیان کر کے پرسوں آپ کے سامنے اس کو دہراؤں گا۔ اور ایک مقام پہ سرکار نے دیکھا کچھ لوگ ہیں آگ کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ اور گزارو جبرائیل علیہ السلام کے، یا رسول اللہ ماں باپ کے نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، ان کے حکم دھولی، ان سے سخت گفتگو، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ بڑا گناہ، جب تک توبہ نہ کرے بندہ، لڑائے نہیں اللہ کی جناب میں معاف نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے عذاب۔ ایسا آدمی دنیا میں کچھ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں لوگوں کا نہیں ہوئے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کئی مارتے ہیں، کئی ماں باپ کو گھر سے نکال دیے، کتنی بری بات ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم ان کو اف مت کرو اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، ان سے قول کریم یعنی اچھے انداز سے بہترین انداز سے کرو، واخفض لهما جناح الذل، اپنے موڑوں کو ان کے آگے جھکا دو، وقل رب ارحمهما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ چلو تعلیم آپ کا دین آپ کو دے رہا ہے، اللہ آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی تاکید کر رہے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کا کیا معاملہ ہے؟ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ بس سلوک ہی ہے، سلوک تو چھوڑو، جبکہ حکم ہے کہ گفتگو میں تک ان کے ساتھ یہ تھا کہ آواز ان سے اونچی نہ، ان کا دل دکھانا، ان کے ساتھ بدکلامی کرنا، ان سے حق کے نام پر ناحق مطالبات کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ انسان کو، ایسے انسان کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں عذاب۔ اگر کوئی ایسا کر گزرا ہے توبہ کرے، اور صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر والدین میں سے وہ زندہ ہیں جن کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر معافی طلب کرے، اور اس وقت سر کو نہ اٹھائے جب تک وہ معاف نہ کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو سکھا کر والدین کے خلاف کرتی ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتی ہیں، وہ بھی آگاہ ہو جائے کہ ایسا عمل کرنے سے وہ بھی والدین کے نافرمانی کے راستے اور اسباب بنانے والوں میں شامل ہو کر گناہگار اور جو ہے بدکار کہلائیں۔ وہ اپنے اس معاملے کو چھوڑ دے، اپنے اس انداز کو بدل دے۔ اگر ان کی سانسیں زیادتیاں کرتی ہیں، ان کو ستاتی ہیں، برا بھلا کہتی ہے تو صبر کرے۔ اگر ان کی ماں اس طرح کرتی تو کیا وہ برداشت نہیں کرتی، صبر نہیں کرتی؟ ارے زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، ایسے ہی گزارنا پڑتا ہے۔ سارے انسان تم اگر یہ توقع کرو کہ نیک ہو جائیں، حقوق کے ادا کرنے والے ہو جائیں، مہربان ہو جائیں، شفیق ہو جائیں، نرم ہو جائیں، کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ کسی نہ کسی کو تو نرم ہونا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو دل بڑا کرنا پڑے گا، نظر انداز، عفو و درگزر کرنا پڑے گا۔ ہم ہر دوسرے سے توقع کرتے ہیں وہ کرے، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک جو کرتے ہیں ان لوگوں کو کثیر عبادت اور کثیر تقوی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے درجہ ولایت عطا کر دیا ہے۔ اور جو اللہ کے کامل بندے اولیاء تھے وہ سارے کے سارے لوگ سمجھتے ہیں صرف عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار اللہ اللہ کرنے والے تھے، نہیں بلکہ جتنا وہ اللہ اللہ کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کے بندوں کی جوئی کیا کرتے تھے، اپنے والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، پرندوں، جانوروں، بیکار چیزوں کے ساتھ تک ان کا رویہ اور سلوک عام لوگوں سے ہٹ کر ہوا کرتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سید الاولیاء، امام الاولیاء، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ جو اولیاء کے سردار ہیں، وہ اپنے خطبات میں، اپنے مواعظ میں حضرت بایزید اور حضرت جنید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے جگہ جگہ تذکرے کیے ہیں۔ وہ بایزید بستامی، ایک شخص کو ان کی والدہ نے آواز دی، بیٹا تھوڑا پانی لیا۔ پانی لے کر جب پہنچے والدہ کی آنکھ لگی۔ بستام ایران کا وہ علاقہ ہے جہاں بڑی سردی ہوتی ہے، پانی برف کی طرح جم جاتا ہے، پانی سے بڑا برتن کوئی ہاتھ میں لے کر ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ جو برتن میں پانی ہوتا ہے وہ جب جم جاتا ہے تو ہاتھ اس برتن سے چمڑ جاتا ہے۔ کبھی فریج سے آپ نکالو، آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، فریج میں بڑا پانی سرد ہو جاتا ہے، فریزر میں ایک آدھا گھنٹہ پانی رکھنے کے بعد جس برتن میں آپ نے رکھا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر نکالو، آپ کو اس کیفیت کا اندازہ ہوگا، ہاتھ چمڑ جائے گا۔ آپ تھوڑی دیر پکڑ لیں گے تو سو ہو جائے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے یا نہیں۔ تو آپ جب واپس آئے پانی لے کر، والدہ سو گئی، موزہ پکڑے ہوئے کھڑے رہے اس خیال سے کہ نہیں معلوم کہ والدہ کی نیند کب پیدا ہو اور وہ پانی طلب کرے۔ کئی گھنٹوں تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ ماں نے آنکھ کھولی۔ اب نیند کی حالت میں کتنا وقت گزرا پتا ہوتا نہیں انسان کو، 4-4 8 گھنٹے سوتا ہے، آنکھ کھولتا تو کہتا 9 بج گئے، 8 بج گئے، حیران ہوتا ہے۔ تو والدہ کو بھی پتا نہیں چلا۔ کئی گھنٹے بعد جب آنکھ کھلی آپ نے پانی پیش کیا، تو جب پانی کا کوزہ والدہ نے ان کے ہاتھ سے لیا تو سردی کی وجہ سے جو پانی کا کوزہ آپ نے تھام رکھا تھا آپ کے ہاتھ سے چمڑ گیا تھا، کوزہ لینے سے کھال کھینچ کر آ گئی۔ یہ کیفیت والدہ نے دیکھا تو پوچھا بیٹا یہ